السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الجنا، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ کیا ایم کیو ایم یعنی کہ مہاجر قومی موومنٹ اور متحدہ قومی موومنٹ آمنے سامنے آ چکی ہیں، یا صرف یہ ایک تجزیہ ہے؟ خبر آپ کو جو دینی ہے، ایک خبر میں نے دی آپ کو، اور وہ خبر آپ تک پہنچی کہ 6 اپریل یعنی کہ کل دفتر کا افتتاح کریں گے۔ سینٹرل میں آفاق احمد صاحب کی انٹری ہو رہی ہے، اور سمن آباد میں وہ دفتر انہوں نے قائم کیا ہے، اس کا افتتاح ہوگا کل، اور ایک نئی سیاست اور کراچی کی سیاست تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ یہ میں نے ولاگ کیا تھا اور تھمبنیل پہ لکھا کہ جی مہاجر کراچی کی سیاست تبدیل، اور پھر میں نے ڈاٹ اس لیے لگائے تھے کہ بہت ساری پھر باتیں ہیں اس میں، لیکن اب اور خبریں آ گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل افتتاح جو ہونا تھا، آفاق احمد صاحب نے افتتاح کرنا تھا سینٹرل میں اپنے دفتر کا، وہ اب نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کتنے دن کے لیے ملتوی ہوا ہے، یہ مؤخر ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور ایک اور بات، آج یوسف گوڈ گئے کامران تصویر صاحب سے، میں نے بتایا تھا کہ 80 گز کے پلاٹ دینے کا بھی انہوں نے اعلان کیا، ورثہ کو کہا، اور تینوں بچیوں کی پڑھائی کی ذمہ داری انہوں نے لی، اور ساتھ میں اعلان کیا کہ جی 12 اپریل، جب آفاق احمد صاحب کی نے بھی 12 اپریل پہلے سے اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے کہ سفید پرچم اور سفید کپڑا اور ساری چیزیں، اور شہر میں ہم گشت کریں گے اور گھومیں گے، اور ثابت کریں گے کہ شہر لاوارث نہیں ہے اور کسی ایک قوم کا بھی شہر نہیں ہے۔ لیکن یہ اعلان انہوں نے کیا تھا، گورنر صاحب نے بھی اعلان کر دیا 12 کو تمام جو لوگ اس میں جاواک ہوئے ہیں ان کے ورثاء کو کہا ہے کہ وہ آئیں میرے ساتھ کھانا کھائیں دوپہر 2 بجے، اور وہاں میں اہم اعلان بھی کروں گا آئندہ کے لائے عمل کا۔ لیکن وہاں جو گفتگو کی میڈیا کے سامنے، جو تمام چینلز نے ٹیلی کاسٹ کیا، اس میں جو باتیں کی وہ بڑی اہم ہیں، جس پہ میں نے یہ کہا آپ سے کہ کیا متحدہ قومی موومنٹ اور مہاجر قومی موومنٹ ایک بار پھر اسی طرح آمنے سامنے آ گئی ہیں جس طرح ہم 90 کی دہائی میں دیکھا کرتے تھے، یا کچھ وجہ اور ہے، یا یہ صرف میرے جیسے جو لوگ اس طرح کی بات سوچ رہے ہیں ایسا ہے یا نہیں، وہ تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں نا، آپ زیادہ ہم سے زیادہ ذہین ہیں۔ اب سن لیجیے بڑی اہم ڈیولپمنٹ آج کیا کہا ہے کامران ٹسوری جو گورنر سندھ ہیں۔ مختصر سی پہلے بتا دوں، پھر اب تفصیل بتاتا ہوں اس کی۔ اب شہر کی سیاست ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے جنہوں نے بھائیوں کو بھائیوں سے لڑوایا، ہزاروں لوگوں کو شہید کروایا، اب پھر نئے ڈراموں کے ساتھ مہاجر کارڈ کھیل رہے ہیں۔ یہ کس کو کہا ہے کامران ٹسوری صاحب نے؟ یہ آپ لوگ بتائیں گے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، لیکن تفصیل سے بتاتا ہوں آج کامران ٹسوری صاحب نے جو کچھ کہا۔ سیاسی جماعتیں اور ڈمپر مافیا مجھ پر تنقید کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جب وہاں کر رہے تھے خطاب یا میڈیا سے گفتگو، یہ مہاجر کے نعرے لگ رہے تھے، حالانکہ اب مہاجر قومی موومنٹ تو نہیں ہے، وہ تو متحدہ قومی موومنٹ ہے، لیکن مہاجروں کا نعرے بھی لگاتے ہیں، اور پھر اسی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں بڑی اہم پوزیشن پہ جو کہتے ہیں ہم تو مہاجر نہیں ہیں، بہر لیکن مہاجر تو ہے نا، وہ بے شک منع کرتے رہے۔ اچھا جی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کئی لوگوں کی سیاست صرف خون ریزی کی وجہ سے چمکتی ہے، بھائیوں کو بھائیوں سے لڑانے کی وجہ سے چمکتی ہے، اپنے پیچھے ہم نئی کسی کو گھمائیں گے، نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے، نہ ان کا پیٹرول ہم خرچ کروائیں گے۔ یہ 12 کو جو کچھ کہا تھا آفاق احمد صاحب نے، لگتا یہ بغیر نام لیے ظاہر تنقید ہے، یہ لگتا یہ ہے لوگ جو تھوڑے ذہین ہیں، ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا مطلب ہے، وہ کہتے ہیں یار لگ تو یہ رہا ہے کہ آفاق احمد صاحب نے جو کہا تھا کہ پورے شہر کا ہم گشت کریں گے، چکر لگائیں گے، اور اسی کے حوالے سے شاید یہ بات کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگائیں گے، شہر میں نہیں گھمائیں گے، ان کا پیٹرول خرچ نہیں کرائیں گے، بلکہ ہمیں یہ بتائیں کہ دستی اس طرح گھمانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کامران ٹسوری کہتے ہیں اس طرح گھمانے سے اپنے پیچھے لگا کر ٹرک کی بتی کچھ نہیں ہوگا، صرف نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ بتائیں دستی دستی فوری فوری دے کیا رہے ہیں ان لوگوں کو؟ بہت ہو گئے نعرے بازی میں، مہاجر بھائیوں کے جذبات صرف مہاجر نعروں سے پورے نہیں کرتا۔ میں 2 مہینے بعد یہاں ضرور آیا ہوں، لیکن اپنے ساتھ فائل لے کر آیا ہوں، ایک پلاٹ کی، 3 بچیوں کے ایڈمیشنز لے کر آیا ہوں۔ میرے شہر کے لوگ جذباتی نعروں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، اپنا پیٹرول نہیں خرچ کریں گے، اب شہر کی سیاست ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے جنہوں نے بھائیوں کو بھائیوں سے لڑوایا، ہزاروں لوگوں کو شہید کروایا، اب پھر نئے ڈراموں کے ساتھ مہاجر کارڈ کھیل رہے ہیں۔ اب یہ باتیں جو انہوں نے کی ہیں کامران ٹسوری صاحب نے، اب آپ خود فیصلہ کر لیجیے کہ ہونے کیا جا رہا ہے اس شہر کی سیاست میں۔ ہلچل جو ہوئی ہے، میں نے ایسے نہیں کہا تھا آپ سے،
اور اب کیا کچھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اچھا کامران ٹوسو صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو اچھا کامران ٹوسو صاحب کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی حلیم بھی بھائی کی طرح بنا رہے ہیں، یہ کپڑے بھی ان جیسے پہنتے ہیں جس طرح انہوں نے پہنے ہوئے تھے، پیلے کلر کا قمیض اور بلیک کلر کی واش اسکرٹ. یار کوئی بھی پہن سکتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ مخصوص نہیں کسی کے لیے، لیکن وہ تصویریں چونکہ لوگ لگاتے ہیں نا دونوں کی، کہ انہیں دیکھیے جی انہیں بھی دیکھیے. پھر کامران ٹوسو صاحب نے 1 2 3 کہا تو ان کو پھر بھی لوگوں کو یاد آ گیا کہ جی وہ پہلے ایک بانی متحدہ کہا کرتے تھے، خاموشی ہو جاتی تھی. تو یہ تمام چیزیں، اور پھر کامران ٹوسو صاحب کہتے بھی ہیں کامران بھائی یا کہیں، اور ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر نہیں کٹتی آپ کی، تھانے میں جائیں تو بتائیں کہ میں بھائی کا، کامران بھائی کا بھائی ہوں. اب بھائی گیری جو ہے وہ اس شہر میں موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال کامران ٹوسو صاحب بات یہ ہے، آپ نے پہلے بھی کہا تھا اور اچھی بات ہے اگر آپ کے نام سے کام ہو جاتا، لیکن نہیں ہو رہا. اس لیے میں نے کہا نہیں ہو رہا کہ بہت سارے جو لوگ ڈمپر تلے یا واٹر ٹینکر کے نیچے آ کے کچلے گئے، اور جب گئے ایف آئی آر کٹوانے تو ایف آئی آر نہیں کٹی. 2 4 ایس ایچ او معطل کرا دیجیے تو آپ کا نام سے پھر جو ہے یہ کام شروع ہو جائے گا. عملی طور پہ جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے نا تو پھر یہی ہوگا کہ ایس ایچ او سامنے آپ نام لیتے رہے ہو کہ اپنی 10 طرح کی تعویلیں وہ پیش کر دیتے ہیں. وہاں جو سنتری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں یا جو منشی بیٹھا ہوتا ہے وہاں، جو ایس ایچ او تو پھر بعد میں آتا ہے، ایس ایچ او تو پھر علاقے کا بادشاہ ہے، وہ تو پھر آ کے اسی طرح کی تعویلیں دے رہے ہوتے ہیں، آپ کی سوچ ہے. تو 2 4 ایس ایچ او جن علاقوں میں یہ واقعات ہو رہے ہیں معطل کرا دیجیے، اور 2 4 یہ بھی مہربانی کیجیے جن علاقوں میں یہ حادثات اس طرح کے جان بوجھ کر کیے جا رہے ہیں. جان بوجھ کر لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یار کسی شہر میں اور نہیں ہو رہے، کراچی میں ہو رہے ہیں. لاہور کا ایک شخص یہاں آیا ہوا تھا جے ڈی سی کے لیے، بڑا اچھے عہدے پر ہے وہ، اس کا میں نے انٹرویو کیا تھا، بلایا تھا افطار ٹرانسمیشن میں. اس نے کہا کہ میں تو حیران ہوں، لاہور کا رہنے والا، میں حیران ہوں لاہور میں تو سوچ نہیں سکتے ہم کہ روزانہ کوئی نکلے گا اور ڈمپر کچل کے چلا جائے اس کو. کراچی میں مسلسل کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ میں نے کہا یار پتہ نہیں کیوں ہو رہے ہیں بھائی، یہ تو ہم سوچ رہے ہیں. پہلے بھی میں نے تجویز دی تھی، آج پھر اپنے پلیٹ فارم سے تجویز دیتا ہوں، جس علاقے میں ممنوع اوقات میں ہیوی ٹریفک آتی ہے اور وہ حادثے کو جنم دیتی ہے، لوگ کچلتے ہیں، مارتے ہیں، تو اس کے خلاف تو ایف آئی آر کٹے، لیکن جو ایس او ہے وہاں کا، ٹریفک پولیس کی بات کر رہا ہوں میں، اس کے خلاف آپ ایف آئی آر کٹوانے شروع کر دیں. وہ ذمہ دار ہے بھائی تمہارے اس حدود میں بغیر ٹائمنگ کے، یعنی کہ آپ کی اگر ٹائمنگ رات میں 10 بجے شروع ہوتی ہے، صبح 6 بجے ختم ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر وہ دن کے اوقات میں آ رہا ہے ممنوع اوقات کے علاوہ، تو اس کو فوراً اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دیں. سارے جتنے ٹریفک پولیس والے ہیں نا سب بھاگ دوڑ شروع بھی کر دیں گے، آنے بھی نہیں دیں گے. وہ کہیں گے یہ ہمارے علاقے میں خدا نخواستہ یہ آئے ہیں ہیوی ٹریفک جن سے ہم نے پیسے لیے ہیں، یا ویسے ہی جا رہے ہیں وہ، یا پھر اس کو سیٹنگ ہے بارہ. تو کوئی شخص کچلا گیا، مر گیا، تو ہمارے خلاف ایف آئی آر ہو جائے گی. تو پھر دیکھیں آپ کس طرح بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کس طرح یہ آنے دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا نا گورنر صاحب، مسئلہ تو یہی ہے سارا. تو بہرحال آپ نے کہا ہے جی یہ بھی کر کے دیکھ لیں لوگ، اور لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو سکے گا، مجھے میرا خیال ہے کیونکہ وہ نہیں مانتے بھائی بات. آپ کرا دیں 2 4 ایسے چوز کو معطل، پھر دیکھیے ہو جائے گا. پھر آپ خود کہہ رہے ہیں آپ حکومت میں نہیں ہیں، لیکن آپ گورنر تو ہیں نا، اور دوسروں کو اگر آپ کہہ رہے ہیں جی وہ کچھ کر کے دکھائیں. آپ خود کہہ رہے ہیں آپ یہاں سندھ کی گورنمنٹ میں آپ ہیں نہیں، بلدیات میں آپ ہیں نہیں، وفاق میں آپ کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ تو پھر بھی ایک سرکاری عہدے پر موجود ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میرا نام لے دیں، تو آپ کے نام سے وہ کام ہونا چاہیے. جن کا مثال دے رہے ہیں آپ، یہ لوگ جن کی طرف اشارہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بانی متحدہ کے حوالے سے، تو وہ تو ظاہر کسی سرکاری عہدے پر تو نہیں تھے، ان کے نام سے بہت سارے کام ہو جاتے تھے. یہی کام کرانے والے بھی آپ کے ساتھ جو دائیں بائیں کھڑے ہوئے یہی لوگ تھے. اب آپ کے نام سے کیوں کام نہیں کرا سک رہے مجھے نہیں پتا. ان کے نام ظاہر ہے وہ تو وہاں سے بیٹھ کے کہہ دیتے تھے، کرانے والے تو یہی ہیں، یہ لوگ تھے سارے، اور فوراً کام ہو بھی جاتا تھا. لیکن بہرحال اب یہ لوگ کیوں نہیں کرا پا رہے، یہ تو پھر آپ جانیں، آپ کی پارٹی جانے. آپ کے کچھ ایم پی ایز ہیں بڑے متحرک ہیں، وہ جاتے ہیں علاقوں میں، بات بھی کرتے ہیں، علاقے والوں کوشش کرتے ہیں وہ کام بھی کرا دیں، لیکن زیادہ تر ایسا نہیں کر رہے. آپ متحرک ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آج کی جو آپ نے تقریر فرمائی ہے میڈیا پر، جو کچھ کہا ہے، اب یہ 12 اپریل کا جو آفاق احمد صاحب نے کہا ہے، اس کے بعد اس طرح کی تقریر تو سب کی نگاہیں اس طرف جاری ہیں کہ شاید آپ نے انہی کے بارے میں کچھ کہا ہے، کہ جو میں نے پڑھ کے سنا دوں تو پھر لوگ کہتے ہیں ریپیٹ کرتے ہیں. آپ اپنی شہر کی سیاست ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے جنہوں نے بھائیوں کو بھائیوں سے لڑوایا، ہزاروں لوگوں کو شہید کرایا، پھر نئے ڈراموں کے ساتھ مہاجر کارڈ کھیل رہے ہیں. ہم قلم دیں گے، کلاشنکوف ہاتھوں میں نہیں دیں گے، اور دستی کیا کچھ دے سکتے ہیں آپ وہ بتائیں. جس طرح میں نے پلاٹ کی فائل دے دی، 3 بچیوں کا ایڈمیشن کرا دیا. اچھا جی، اب ہوگا کیا؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال. اب ہوگا یہ کہ معاملہ خدا نخواستہ کلیش کی طرف جا رہا ہے.
اچھا کیوں جا رہا ہے کلیش کی طرف؟ ظاہر ہے کوئی بھی اپنی چودراہٹ جو ہے ختم کرنا نہیں چاہے گا نا، اپنے سامنے دیکھ نہیں سکتا کہ میری چودراہٹ ختم ہو رہی ہو، وہ چاہے مہاجر کوئی موومنٹ ہو، چاہے متحدہ کوئی موومنٹ ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے تحریک انصاف ہو، جن علاقوں میں جن شہروں میں اثر رسوخ ہوتا ہے وہ کیوں چاہیں گے ان کا اثر رسوخ ختم ہو جائے؟ لیکن اب یہ دوبارہ اللہ نہ کرے کہ سیاست جو ہے 90 کے دہائی کی طرف چلی جائے۔ مسائل 90 کے دہائی سے بہت زیادہ ہیں شہر کے، سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، بلکہ اس سے ایجنڈے میں عمل درآمد ہونا چاہیے۔ کل تک تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے، دوسرے کو دعوتیں دی جا رہی تھیں، آج اس طرح کے بیانات سے سمجھ نہیں آ رہا کیا ہونے جا رہا ہے۔ بہر ہوا یہ ہے کہ جی کل آفس کا افتتاح تھا، مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد صاحب نے جانا تھا، افتتاح کرنا تھا، لیکن اب وہ نہیں جا رہے وہاں، یعنی نہیں جا رہے سے مراد یہ ہے کہ افتتاح نہیں ہو رہا کل اس کا۔ میری بات ہوئی ذمہ داران سے مہاجر قومی موومنٹ کے، انہوں نے کہا ہے کہ جی اب وہاں کچھ کام ابھی چل رہا ہے کنسٹرکشن کا، تیار نہیں ہے وہ آفس، جس کی وجہ سے کل جو ہے اس کا افتتاح نہیں ہو سکے گا، مؤخر ہو گیا ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ تو کوئی جواز ہی نہیں ہے، یہ تو جواز پیش کیا جا رہا ہے، اصل مسئلہ یہی ہے کہ معاملہ کلیش کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ جھنڈے ونڈے لگ گئے ہیں، لوگ ظاہر ہے ایکٹیو ہیں آج کل کراچی میں۔ میں تو کہہ رہا ہوں یار ایکٹیو سب ہو جائیں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو پریشان حال ہیں، جو مظلوم ہیں، ظالموں کے ساتھ سب کھڑے ہو جائیں۔ روب دبدبا سب کا اکٹھے ہونے میں ہی ہوگا، جس طرح ایک زمانے میں کہا تھا نا، بلکہ آج کل یہ باتیں بھی سنتے ہیں بہت سارے کہ یار وہ 86 والی ایم کیوں چاہیے جب سب ساتھ تھے۔ سب ساتھ ہوں گے کراچی کے لوگ تو بیان کام بنے گا بھائی۔ لیکن مہاجر نعرے ٹسوری صاحب ہوں یا فاروق ستار صاحب ہوں یا فاقہ احمد صاحب ہوں، مہاجر نعرے سب جگہ لگ رہے ہیں بھائی۔ اب انہوں نے تو نام ہی رکھا ہوا ہے مہاجر قومی موومنٹ، یہاں متحدہ قومی موومنٹ ہے، لیکن نعرے پھر بھی یہاں مہاجر جی مہاجر کے لگتے ہیں۔ اور بہرحال یہ تو مہاجر کارڈ ہوتا ہے، دونوں طرف سے کھیلا جا رہا ہے، وہ بھی کھیل رہے ہیں وہ بھی کھیل رہے ہیں۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چلیں یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن سب کو ساتھ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو تنقید ضرور کریں لیکن ساتھ چلیں اور ساتھ آگے بڑھیں لوگ، تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں۔ خدا نہ خواستہ 90 کے دہائی میں جو کچھ ہوا دہرایا نہیں جانا چاہیے، بہت نقصان ڈھا لیا اس قوم نے۔ اور ارباب اختیار سے بھی ہم تو یہ گزارش ہی کر سکتے ہیں، خدا را توجہ دیجیے، 250 سے زیادہ لوگ مر گئے، کوئی پرسان حال نہیں ہے شہر کا۔ ہر شخص کہتا ہے کہ میں یہ شہر لاوارث نہیں ہے اور میں اس کا وارث ہوں، لیکن وارث بن کر کھڑا ہونے کو بھی تیار کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ سوال، خدا نخواستہ کوئی سچویشن ایسی ہوتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تو میں نے خیال کیا اب لوگ بڑی مشکل سے دوبارہ یکجا ہونا شروع ہوئے تھے، اگر اس طرح کی واقعات خدا نخواستہ ہوا دی جاتی ہے تو پھر نہیں ہو سکیں گے دوبارہ۔ اور نقصان جتنا ہم نے اٹھا لیا اسی لیے اٹھا لیا کہ یکجا نہیں ہے۔ آپ نے بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دی اجازت۔